दोस्तों, حکیم محمد اشرف ٹھاکر کی طرف سے میرے ہیلتھ ٹھاکر چینل پر خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے چھوارا۔ چھوارے کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عموماً اس کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے اور مردانہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو کثرت سے کھانے سے خون آنے لگ جاتا ہے، بہت گرم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے۔ چھوارا ایک ایسی لاجواب چیز ہے جو انسانی بدن کے لیے بہترین فیول دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ حکماں نے اس کو، آپ اندازہ کریں کہ دل کی کمزوری کے لیے، دوران خون کو بہتر چالو کرنے کے لیے، اعصاب میں بجلی کی لہریں پیدا کرنے کے لیے، لکوہ، فالج اور بدن کی سنسناہٹ دور کرنے والا بے ضرر پھل ثابت کیا ہے۔ دائمی قبض اور ان کی آنتوں کی جو حرکت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور رکے ہوئے زہریلے فضلات کو نکالنے کے لیے لاجواب ہے۔ اس کی گٹھلی دانتوں کے لیے اور دل کے لیے بہت لاجواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے امراض میں کھجور اور اس کی گٹھلی کو مکس کر کے استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور یہ انتہائی لاجواب تحفہ ہے دل کے امراض کے لیے۔ دوستو، جن کے دل کمزور ہوتے ہیں اور جن میں خون کی کمی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے خون کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ریڈ سیل نہیں بنتے، تو دوستو چھوارا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کو آئرن، کیلشیم، فاسفورس اور لپڈ مل جاتے ہیں آرام سے، اور اس میں وٹامن بی اور وٹامن سی بہت زیادہ ہے جو کہ خون کی نالیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہوتے ہیں، دوستو ان کو چھوارا ضرور استعمال کرنا چاہیے، اور ساتھ اس کی گٹھلی بھی استعمال کریں تو ان کے لیے بہت زبردست ہے، کیونکہ یہ جو خون کی نالیاں ہیں ان کو مضبوط کرتی ہیں گٹھلی جو ہے، اور دانتوں کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو دوستو جن لوگوں کے اعصاب کمزور ہیں، جن کے جسم میں فوری طور پہ کپکپاہٹ آنے لگ جاتی ہے دوستو، تو ان کے لیے چھوارا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دیگر پھلوں کے اوپر بہت فوقیت رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو راشا کی بیماری ہو، کمزور اعصاب ہو گئے ہوں، سنسناہٹ پھیلتی ہو اور کوئی چیز نہ پکڑی جاتی ہو، اور ذرا سی سردی آتی ہو تو جسم کپکپانے لگ جاتا ہو، بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہو، ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ چھوارے کے ساتھ مغز چلغوزہ جو ہے 10 گرام 2-3 چھواروں کے ساتھ دودھ میں ملا کے آپ اس کو استعمال کریں۔ چھوارے اور چلغوزے کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں، اس میں ابالیں ضرور، تو اس سے آپ کے اندر کمزوری دور ہو جائے گی، آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ دوستو ہر چیز کے استعمال کا طریقہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز آپ ملا لیتے ہیں تو اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے ان کے جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر رہتی ہے، ان کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ کوئی چیز پکڑ نہیں پاتے، اور اس میں چھوارے میں اتنی پاور ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے آہستگی سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ فالج لکوے کے مریضوں کے لیے چھوارا بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو آپ کے لیے بہت ہی لاجواب تحفہ بن جاتا ہے۔ دوستو ارگ گاؤ زبان میں شہد ملا کے وہ استعمال کریں اور ساتھ چھوارے لیں تو لکوے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اعصابی کمزوری کی وجہ سے لکوہ جن کو مار جاتا ہے، تو ان کو یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے جسم میں اور پٹھوں میں سنسناہٹ محسوس ہو تو یہ سمجھ لے کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ اعصاب کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اسی وقت چھوارے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ دوستو گردوں کی کمزوری کے لیے یہ اتنا لاجواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ گردے ہمارے جسم کے 98% جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جن کے مثانے کمزور ہو چکے ہوں، گردے کمزور ہو چکے ہوں اور اٹھنے بیٹھنے میں ان کو دقت آتی ہو، گردوں کے مقام پہ درد آتا ہو، البیومن خارج ہوتی ہو، ان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ 5 سے 7 عدد چھوارے، 5 سے 11 عدد مغز بادام، اور 1 تولا جو ہے یعنی 10 گرام کے قریب ایک بڑا چمچ بھر کے تل جو ہے وہ دودھ میں آپ ابالیں، جب ہلکی آنچ پہ ابالیں، جب اچھے طریقے سے وہ پک جائے تو دوستو اس کو آپ استعمال کریں۔ اس سے چند روز کے، یہ آپ اگر ناشتے کے طور پہ کریں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں چند روز کے اندر
آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے گردے مضبوط ہو جائیں گے، اور گردے جو کمزور ہو رہے ہیں اور ان پہ چربی گھل رہی ہو وہ دوستو اس پہ دوبارہ واپس آ جاتی ہے، گردے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، پیشاب کی کثرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مردانہ قوت بہترین پیدا ہوتی ہے، مادہ منویہ یعنی منی جو ہے وہ بہترین پیدا ہوتی ہے۔ دوستو چھوہارے جو ہیں یہ قبض کا بہترین علاج ہیں۔ جو لوگ قبض کے مریض ہیں وہ چھوہارے استعمال کریں گے تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ قبض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو جن لوگوں کو گیس کی کثرت رہتی ہے، آج کل تیزابیت اور گیس کا بہت مرض ہے، لوگ جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، ریفائن آٹا استعمال کرتے ہیں، میدے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بیکری کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زہریلے مواد جو ہیں وہ آنتوں میں رک جاتے ہیں، جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور وہ گیس پیدا کرتا ہے۔ تو گیس کا مرض بہت زیادہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ دنیا اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے۔ معدے کے امراض میں چھوہارا انتہائی لاجواب ہے۔ دوستو چھوہارے کے فوائد جو ہیں وہ صرف یہی نہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ انرجی نہیں ہے، اس میں گلوکوز بھی بہترین ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ چند الائچیاں جو ہیں 3 4 5 چھوہارے کھا کے 4 5 الائچیاں بھی ساتھ اگر آپ کھا لیتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے آنتوں کو طاقت دیں گے، گندے زہریلے مواد نکالیں گے، اور گیس کا جو مرض ہے آپ کو وہ دور ہو جائے گا۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ اتنا مزیدار علاج آپ کو نہیں ملے گا، خوشبودار کوئی آپ کو بدبودار چیزیں، کوئی کاڑھے کوئی چیزیں نہیں پینے پڑتی ہیں۔ گیس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ چھوہارے کھا کے ساتھ جو ہے الائچی چھوٹی کھا لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کے منہ سے بدبو آتی ہو ان کے معدے خراب ہوتے ہیں زیادہ تر، اور پھر دانتوں کے مرض میں یہ بہت مفید ہے، دانتوں کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ دوستو ایسی عورتیں جن کو زچگی نزدیک آ جائے تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر 5 7 کھجور یا چھوہارے دودھ میں جوش دے کر یہ دودھ اور چھوہارے ان کو کھلائے جائیں تو الحمدللہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوستو دودھ میں چھوہارے ابال کے دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے بزرگ حکماں نے بڑی تحقیق کے بعد پیش کیا ہے، اور یہ ڈلیوری کے لیے تو بہت زیادہ زبردست ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس وقت کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے دودھ اور چھوہارے مل کے کیا کرتے ہیں کہ ان کو کیلشیم بھی دیتے ہیں، ان کو آئرن بھی دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو گلوکوز ہوتا ہے وہ انرجی دیتا ہے۔ دوستو جوڑوں کے امراض میں یہ ایک ایسا لاجواب تحفہ ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہے۔ اگر جوڑوں کے امراض آپ مبتلا ہیں تو میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دوں گا کہ آپ چھوہارے جو ہیں وہ کھا کے اوپر سے آپ سونٹ اور کلونجی آپ کو پتہ ہے کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، اور جوڑوں کے درد میں یہ بہت مفید ہے۔ جن کو بواسیر ہوتی ہے، مسے ہوتے ہیں، ان کے مسے ختم ہو جاتے ہیں، ایسڈ کا جو بھی زہر ہوتا ہے کلونجی آپ کے بدن سے نکال دیتی ہے۔ اور سونٹ جو ہوتی ہے یہ جوڑوں کے درد میں انتہائی لاجواب ہے۔ جب کلونجی اور سونٹ ہم ملا کے استعمال کریں گے تو جسم کے ہر حصے سے یہ زہر نکالے گی، اور جوڑوں کے دردوں میں یہ نہ صرف مفید ہے بلکہ الٹا یہ ہے، یہ نسخہ آپ کو پٹھوں کو طاقت دے گا اور آئندہ جوڑوں کے دردوں سے یہ محفوظ رکھے گا۔ دوستوں معمولی چیز کو معمولی مت سمجھا کریں، میں بار بار کہتا ہوں معمولی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جو لوگ جو ہیں سارا دن کام کاج کر کے شام کے ٹائم چائے پیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چائے میں نکوٹین اور کیفین ہوتی ہے، خالی چائے پینے سے وہ مرض بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے، وقتی طور پہ احساس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی کمر میں درد ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ ہے تو آپ اس شام کو چائے کے ساتھ آپ 5 7 چھوہارے ضرور کھائیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمر کا درد و ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ مردانہ کمزوری کے شکار ہیں دوستو یاد رکھیے گا، یہ فضول کے نسخے آپ کو بہت نقصان دیتے ہیں، یہ آپ کے گردے جگر ہر چیز پہ نقصان دیتے ہیں۔ بہت گرم گرم چیزیں، کوئی پوتھیاں دے رہا ہے لہسن کی، کوئی لونگے بہت زیادہ استعمال کرا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ الٹا آپ کے جسم کا خون خشک کرتے ہیں اور آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں۔ دوستو یہ جو میں نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ دیکھیے گا، آپ نے 5 7 چھوہارے دودھ میں ابالنے ہیں، جب اچھے طریقے سے ابل جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اتار کے فوراً ہی اس میں انڈا پھینٹ کے ڈال دینا ہے اور شہد ملا دینا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا مرکب ہے
کہ جو آپ کو اتنی طاقت دے دے گا مردانہ طور پہ، آپ کا مادہ پیدا کرے گا، آپ میں خون پیدا کرے گا، آپ کے تمام گلینڈز کو قوت دے گا، اینڈوکرائن سسٹم بہت بوسٹ ہوتا ہے، اڈرنا گلینڈ اور آپ کے ٹیسٹس جو خود سے وہ بہت طاقت پکڑتے ہیں۔ تو دوستو یہ استعمال کیجیے گا، فضول کی چیزوں سے احتیاط کریں، اور پھر جس کو فائدہ ہو وہ میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔